السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے اداس حویلی۔ مریم کو اپنا نیا گھر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی شادی کو ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے۔ عرفان نہایت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا۔ آبائی گھر تو ایک چھوٹے سے دور دراز قصبے میں تھا، مگر ملازمت کی خاطر اسے اس بڑے سے شہر میں زندگی گزارنا پڑ رہی تھی۔ کبھی مہینے 2 مہینے بعد گھر کا چکر لگ جاتا۔ ماں باپ بہن بھائیوں سے دور وہ اس شہر میں ایک ہاسٹل میں گزارا کر رہا تھا۔ دن بھر دفتر میں گزر جاتا، شام دوستوں کے ساتھ سڑکیں ناپتے بیت جاتی، رات ڈھلے جب نیند آنکھوں میں اترنے لگتی تو وہ ہاسٹل آ جاتا۔ جب مریم اس کی زندگی میں آئی تو اس کی ساری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ مریم پڑھی لکھی، نہایت خوبصورت، سمجھدار لڑکی تھی۔ عرفان اس کو اپنا شریک حیات بنا کر بے حد خوش تھا۔ ماں باپ کے مشورے کے بعد اس نے اس بڑے شہر میں اپنے لیے کوئی مکان تلاش کرنا شروع کر دیا جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکے۔ جلد ہی اس کو ایک مکان مل گیا تو وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ مریم کو اپنے ساتھ لے کر شہر آیا تو مریم اس گھر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ مکان شہر سے باہر قدرے ویران علاقے میں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی تھا، مگر اب وہ باغ اجڑ چکا تھا اور حویلی کی حالت بھی بہت خستہ ہو چکی تھی۔ اس حویلی کے مالک 2 بھائی تھے جنہیں وراثت میں یہ منتقل ہوئی تھی۔ دونوں نے اسے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تعمیر کر لی تھی۔ ایک بھائی نے اپنا حصہ گرا کر اسے ازسر نو تعمیر کروا دیا اور پھر کرائے پر اٹھا دیا۔ دوسرے بھائی کو شاید اس کی خوب ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنے حصے کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور وہ مزید بوسیدہ ہوتا چلا گیا۔ یہی نو تعمیر شدہ حصہ اب عرفان نے کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی شہر کے کسی اچھے حصے سے کوئی مکان کرائے پر مل جائے گا وہ اس مکان کو چھوڑ دیں گے۔ اس حویلی کو تقسیم کرنے کے لیے دیوار تو تعمیر کر دی گئی تھی، مگر باغ والے حصے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ وہاں صرف ایک باڑ لگی ہوئی تھی جو باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ مریم، تمہیں یہ گھر کیوں پسند نہیں آیا؟ یہ بڑی پرامن اور خوبصورت جگہ ہے، عرفان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ شام کا وقت تھا، آج دفتر سے چھٹی تھی، اس لیے عرفان گھر پر ہی موجود تھے۔ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ گلابی پھولوں کی کلیاں نرم ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ سفید سفید پھولوں کی پتیاں درخت سے گر کر تنے کے نیچے ایک سفید سا دائرہ بنا رہی تھیں، مگر ہوا کے نرم جھونکے انہیں منتشر کرنے کی پوری کوشش میں مصروف تھے۔ مریم اور عرفان اس وقت باغ میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر چائے کے کپ پڑے ہوئے تھے۔ میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ جگہ بڑی افسردہ، اور مریم نے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہی تو عرفان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، دوبارہ یہی بات مت کرو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو ہی کوئی اچھی جگہ ملے گی ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن معلوم نہیں کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ مریم کے چہرے پر تشویش کے اثرات تھے۔ اس کی بات سن کر عرفان اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھانے لگا۔ مریم نے بھی اسے مطمئن کرنے کے لیے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ دونوں نے چائے ختم کی اور پھر عرفان مریم کو ساتھ لے کر گھومنے نکل گیا۔ وہ گلاب اور یاسمین کے پودوں سے بھرا ہوا باغیچہ تھا۔ سامنے ہی کچھ دور دریا کی لہریں اٹھ اٹھ کر کناروں سے نکل کر بھاگنے کی فکر میں تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی رو پہلی کرنیں پودوں پر کھلے گلاب اور یاسمین کے پھولوں کو عجیب دلکش رنگ دے رہی تھی۔ مریم باغیچے میں کھڑی دم بخود اس سحر انگیز منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس محلیت میں کسی نے اسے دور سے پکارا۔ اس آواز میں ایک گہرا درد تھا، میری مدد کرو۔ مریم چونک کر مڑی اور دریا کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا چھجا بنا کر اپنی آنکھوں پر رکھا اور غور سے دریا کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی آس پاس میں نظر نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے جو اسے پکار رہا ہے۔ دریا کے پانی میں ایسی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی جو اس بات کی علامت ہو کہ کوئی ڈوب رہا ہے۔ اسے ایک بار پھر دم توڑتی آواز سنائی دی، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ مریم کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے جو اس کو پکار رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔
وہ اپنے بیڈ پر اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ آواز اپنے خواب میں اس نے کئی دفعہ پہلے بھی سنی تھی، جس کا ذکر اس نے عرفان سے بھی کیا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب تھا تو اس نے سکون کی گہری سانس لی، مگر یہ سکون زیادہ دیر پائیدار ثابت نہ ہوا، کیونکہ وہی آواز اب اسے عالم بیدار میں دوبارہ سنائی دی۔ آج ایسا پہلی دفعہ ہوا۔ میری مدد کرو۔ آواز سامنے والی کھلی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ اچانک چونک کر کھڑکی کے پاس چلی گئی اور باہر کا منظر گھورنے لگی، جس کے پردے رات کی ہوا کی وجہ سے بل رہے تھے اور کمزور سی آواز سے بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اداسی تھی۔ مریم نے پلٹ کر دیکھا، عرفان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مریم کا جی چاہا کہ اسے جگا لے، مگر پھر جیسے کوئی انجانی طاقت اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ مریم نے اپنا لباس درست کیا، بیڈ روم سے نکل آئی اور راہداری میں دبے پاؤں چلتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی اور پھر ٹھنڈی ریلنگ کو تھامتے ہوئے ایک ایک قدم کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج کی فضا قدرے گرم تھی۔ کافی ٹیبل پر کافی کے دونوں مگ ابھی تک پڑے ہوئے تھے، جس میں اس نے اور عرفان نے رات کو اپنا پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھتے ہوئے کافی پی تھی۔ اس ٹی وی لاؤنج کی بڑی سی سفید رنگ کی کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اس وقت بھاری سفید پردے پڑے ہوئے تھے۔ مریم نے پردوں کو ایک طرف کھینچا اور چیختی اور چٹخنی ہٹاتے ہوئے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو مریم کپکپا کر رہ گئی۔ باہر باغ کے پیڑوں کے پیچھے چاند کی پیلی روشنی یوں جھانک رہی تھی جیسے وہ بھی مریم کی مانند کسی سے خوف زدہ ہو۔ میری مدد کرو۔ اس بار کی آواز اندھیرے سے باغ کے کسی گہرے کونے سے آئی تھی۔ مریم اس دیوار گیر کھڑکی سے باہر باغ میں نکل آئی۔ گھاس کی نمی کو اپنے سلیپروں کے اندر محسوس کر سکتی تھی۔ چلتے چلتے وہ آم کے گھنے اور پرانے درخت کے نیچے سے گزری اور پھر اس باڑ کی طرف مڑ گئی جس نے حویلی کے پرانے اور نئے حصے کو تقسیم کر رکھا تھا۔ باڑ کے قریب آ کر وہ رک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس جگہ کی اداسی اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مریم اس باڑ سے گزر آؤ، میں دوسری طرف ہوں۔ اسے وہی آواز اس بار پھر سنائی دی۔ اس دفعہ یہ آواز زیادہ پراعتماد تھی۔ مریم ایک قدم باڑ کی طرف بڑھی مگر پھر رک گئی۔ اس وقت وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ آ جاؤ مریم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس بار مریم کو یہ آواز اپنے ذہن میں نہیں بلکہ واضح طور پر پودوں کے پیچھے سے سنائی دی۔ وہ آگے جانے اور باڑ پار کرنے کے لیے ابھی اپنا قدم اٹھانے ہی والی تھی کہ عقب سے ایک ہاتھ نے اس کے شانے کو جکڑا۔ آہ! وہ گرفت کی شدت سے چلا اٹھی۔ مریم، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب یہ عرفان کی آواز تھی جو اسے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا تھا۔ عرفان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے اختیار اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ سسکتے ہوئے بولی، عرفان، میں نے وہ آواز دوبارہ سنی ہے۔ چلو آؤ، گھر کے اندر چلو۔ عرفان اسے احتیاط سے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے گھر کی طرف پلٹ گیا۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے مریم کو چپ چاپ بستر میں لٹا کر کمبل اڑا دیا اور خود اس کا ہاتھ تھامے اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک وہ گہری نیند سو نہ گئی۔ دوسرے دن دفتر سے چھٹی ہوتے ہی عرفان گھر آنے کے بجائے سیدھا اس اسٹیٹ ایجنٹ کے دفتر پہنچ گیا جس نے اسے یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا۔ اسٹیٹ ایجنٹ عرفان کو دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرفان نے ایک کرسی سیدھی کی اور اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیا معلومات لینی تھی آپ سے؟ جی فرمائیے۔ اسٹیٹ ایجنٹ اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، آپ نے جو مکان مجھے کرائے پر دلوایا ہے اس کا باقی نصف حصہ جو ابھی تک اپنی پرانی حالت میں پڑا ہے، کیا اس کے مالک کا اس کو تعمیر کروانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ عرفان نے سوال سنتے ہی ایجنٹ کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ بدلے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ہلکا سا کھنکھاتا ہوا بولا، آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکان کا جو حصہ آپ کے پاس ہے وہ تو اچھی حالت میں ہے۔ باقی رہ گئی بات دوسرے حصے کی، تو وہ حصہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، مگر ایک روز وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس وقت وہ اسی مکان میں رہائش پذیر تھا۔ وہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا۔ مقامی پولیس کافی عرصہ تک اس کی تلاش کرتی رہی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب اس گھر کو اس وقت تک کے لیے مستقل بند کر دیا گیا جب تک اس کے مالک کی کوئی اطلاع نہیں مل جائے۔ اسی وجہ سے یہ مکان آج تک پرانی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جب عرفان گھر پہنچا تو مریم کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے لپکی اور اس سے لپٹ گئی۔
عرفان کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب آپ میرے پاس موجود ہوتے ہیں نا تو میرا دل مطمئن رہتا ہے، ورنہ تو ایک انجانا سا ڈر دل میں موجود رہتا ہے۔ مریم کی بات سن کر عرفان ہنسنے لگا اور اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ ڈرا مت کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس، عرفان نے اسے تسلی دی۔ ڈروں کیسے نہیں، مریم کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگاتے ہوئے بولی۔ دن میں جو ماسی گھر میں کام کرنے آتی ہے وہ بتا رہی تھی ہمارے ساتھ والی بوسیدہ حویلی کے باغ میں گھنے درختوں پر جنات کا بسیرا ہے اور وہی اس حویلی کے مالک کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر عرفان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے تم ان باتوں پر یقین نہ کیا کرو، یہ سب افواہیں ہیں جو کم علمی کے سبب پھیلتی ہیں، انسان سے بڑا کوئی جن نہیں۔ پھر وہ شرارت بھری نگاہوں سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوئی جن کسی کو کہاں لے جائے گا؟ خود ہی دیکھ لو، میں تمہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں اتنی دور اس گھر میں لے آیا ہوں۔ کیا یہ بھی کسی جن کا کام ہے؟ اس کی بات سن کر مریم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد دونوں نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا، ٹی وی لاؤنج میں اپنا پسندیدہ ٹی وی شو دیکھا اور پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں چلے گئے۔ ان کو سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی کہ اچانک عرفان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے دل میں عجیب سی بے کلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے پہلو بدلا، مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک سے احساس ہوا کہ مریم اپنے بستر میں نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اپنا ٹیبل لیمپ آن کیا، روشنی ہوتے ہی اچھل پڑا۔ مریم کا بستر بالکل خالی پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے نیچے باغ میں جھانکنے لگا۔ وہاں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ عرفان نے اس امید پر باتھ روم کا دروازہ دبایا کہ وہ اندر سے بند ہوگا، مگر وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک انجانے خطرے کی گھنٹی اس کے ذہن میں بجنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، ہال کی روشنی جلائی، پھر پھرتی سے اپنا کوٹ پہنا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ حیرت انگیز طور پر دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گھر کے دونوں اطراف دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ گزشتہ رات مریم سے کہاں ملی تھی۔ وہ باغ کی طرف بھاگا اور سیدھا اس باڑ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ مریم وہاں بھی موجود نہ تھی۔ پریشانی کے عالم میں وہ واپس گھر کی طرف بھاگا، پولیس کو فون کرنے لگا۔ ابھی فون رکھا ہی تھا کہ اسے پرانی حویلی کی طرف سے دھیما شور سنائی دیا۔ عرفان تیزی سے جھاڑیاں بھرے راستے پر تقریباً بھاگتا ہوا اس پرانی حویلی کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے حویلی کی بھاری چوبی دروازے کو زور سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عرفان پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے اپنے پیچھے اس بھاری دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز سنائی دی۔ خوف کے مارے اچھلنے پر مجبور ہو گیا وہ۔ سامنے ایک نیم تاریک راہداری نظر آ رہی تھی۔ سیلن کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، پھر کبوتروں کے تیز پر پڑپڑانے کی آواز سنائی دی جنہوں نے اونچی چھت کی کڑیوں میں گھونسلے بنا رکھے تھے۔ خستہ حال چھت کے بڑے سوراخوں سے آسمان پر تارے بھی نظر آ رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو مل کر اس ماحول کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ محتاط انداز میں قدم آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کا اختتام ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں ہوا۔ اس ہال کے دو اطراف میں بند دروازے نظر آ رہے تھے، جبکہ آمنے سامنے کی دیواروں میں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں کی وجہ سے اس کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور دھندلے سائے نظر آ رہے تھے۔ اس ہال کا فرش شاید چوبی تھا، کیونکہ اپنے ہر قدم کے ساتھ عرفان کو لکڑی کے چرچرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں اچانک اس نے ایک ہیولا دیکھا جو اوپری منزل کو جانے والی سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا۔ جب وہ کچھ قریب ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو مریم ہے، تو وہ چلا اٹھا، مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے اپنا سر دھیرے سے اس کی طرف موڑا اور اپنی مکمل سفید آنکھوں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے جلدی سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، وہیں اپنی جگہ رک جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی عرفان کے قدم ایک دم اپنی جگہ جم گئے۔ ایک لمحے کے بعد وہ بولا، مریم میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، چلو میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ مریم کے حلق سے بے ساختہ خوفناک قہقہ بلند ہوا اور وہ کہنے لگی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس دفعہ عرفان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ آواز مریم کی نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی مردانہ آواز تھی جو مریم کے حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرئی مخلوق کے حصار میں ہے۔ تم میری بیوی کو چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، عرفان چیخا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا تھا؟
نہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، انہوں نے مجھے قیدی بنا لیا تھا، اب مجھے ان کی قید سے نکلنے کے لیے کسی زندہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے۔ میں بھی تو صرف اس کی مدد کرنے گیا تھا جس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا۔ مریم اس مردانہ آواز میں بولی۔ اسی وقت بیرونی دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ وہ آ گئے ہیں، لیکن اب وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، مریم اسی غیر انسانی آواز میں گھرائی۔ بیرونی دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ عرفان نے کچھ یاد کرتے آتے ہی تیزی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اسی وقت مریم کی حالت میں تغیر آنے لگا، اس کے سانس تیز تیز چلنے لگی، آنکھیں شرارے برسانے لگیں اور بے چین ہو کر اپنے بال اور جسم نوچنے لگی۔ بیرونی دروازے پر دستک بھی رک گئی۔ عرفان نے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد مزید اونچی آواز میں شروع کر دیا تھا، جسے سنتے ہی مریم حملہ کرنے کے انداز میں اس کی طرف لپکی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر عرفان نے وہاں پڑی ٹوٹی ہوئی لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ جو ہی مریم اس کے قریب پہنچی، اس نے وہ لکڑی اس کے سر پر دے ماری۔ چوٹ لگتے ہی مریم لہرائی، پھر زمین پر گرتی چلی گئی۔ عرفان بدستور اپنا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ مریم کے گرتے ہی کمرے میں ایک عجیب قسم کا شور برپا ہو گیا۔ عرفان تیزی سے آگے لپکا، مریم کو سنبھالنے لگا۔ اس نے مریم کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ ورد اس کی زبان پر بدستور جاری تھا۔ دروازے سے باہر آتے ہی مریم مچلنے لگی۔ وہ عمران کے بازوؤں سے نکل گئی۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی وہ گرتی پڑتی باغ کی طرف بھاگی۔ عرفان اس کو پکارتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہ روشنی اس بار بھی پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ اس وقت ایک ہیولا ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے سے نمودار ہوا اور سرسراتی آواز میں بولنے لگا، میرا نام دلاور ہے، کبھی میں اس حویلی کا مالک تھا، مگر پھر ان شیطانی قوتوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ آج تمہاری وجہ سے میری اس قید کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر تم ان شیطانوں سے بچ کر نہ نکلتی تو میرے بعد تم ان کی غلام بن جاتی۔ اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تمہاری وجہ سے میں ان کا حصار توڑنے میں کامیاب ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ ہیولا واپس جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے مریم کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ مریم دم بخود اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ ہیولے کے غائب ہوتے ہی عرفان آگے بڑھا اور اس نے مریم کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہی مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سسکتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ او عرفان!